آج ہم بات شروع کرتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بلکہ سنسنی خیز کہانی سے۔ تصور کریں 2011 کی بات ہے۔ وسکونسن میں ایک نیورو سرجن ہے، ڈاکٹر مائک ایبرسولٹ۔ انہیں ایمرجنسی کال آتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ہرن کا شکاری ہے، مکئی کے کھیت میں بے ہوش پڑا ملا ہے، سر کے پیچھے خون ہے۔ لوگوں کا خیال ہے شاید گر گیا ہوگا، کسی چیز سے ٹکرا گیا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر ایبرسولٹ وہ تجربہ کار ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام چوٹ نہیں ہے، یہ تو گولی کا زخم ہے سر میں، اور دماغ کا کچھ حصہ باہر بھی نظر آ رہا ہے۔ جب شکاری کو ہوش آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک پیچیدہ میڈیکل کیس نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہم انسان شدید دباؤ میں سیکھتے کیسے ہیں، یاد کیسے رکھتے ہیں، اور پھر عمل کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی ذرائع کو آپ کہہ لیں کھنگالیں گے جو سیکھنے کے ایک بہت طاقتور طریقے پر روشنی ڈالتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی معلومات کو صرف پڑھنے یا سننے سے آگے کیسے لے جائیں، اسے واقعی اپنے ذہن کا حصہ کیسے بنائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹر ایبرسولٹ نے اس نازک لمحے میں اپنی برسوں کی مہارت کو استعمال کیا۔ ہم خاص طور پر ایک کتاب ہے میک اٹ سٹک، اس کے کچھ اہم حصوں پر بات کریں گے۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں ڈاکٹر ایبرسولٹ اور اس شکاری کی کہانی پر۔ مریض کی حالت بہت نازک تھی۔ گولی ایسی جگہ لگی تھی جہاں دماغ سے خون لے جانے والی ایک بہت بڑی رگ یعنی وین ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایبرسولٹ کو اپنے تجربے سے اندازہ تھا کہ جیسے ہی وہ زخم کھولیں گے اس رگ کے پھٹنے کا شدید خطرہ ہے۔ وہ بعد میں خود بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں۔ مریض کو سرجری چاہیے، دماغ باہر آ رہا ہے، اسے صاف کرنا ہے، مرمت کرنی ہے، لیکن اس میں وہ بڑی رگ زخمی ہو سکتی ہے جو جان لیوا ہوگا۔ پھر آپ ذہن میں ایک چیک لسٹ بناتے ہیں، خون چاہیے ہوگا، انتظام کرو، ABCD اقدام کیا ہے، ٹیم کو بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، پروٹوکول ہے، لیکن پھر آپریشن تھیٹر میں جب آپ گولی نکالتے ہیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی ایبرسولٹ نے گولی اور ہڈی کے ٹکڑے ہٹائے جو رگ کو دبائے ہوئے تھے، وہ رگ پھٹ گئی، خون ایک دم پھوارے کی طرح نکلا۔ اب ایسے لمحے میں سوچنے کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ ایبرسولٹ نے فوراً ایک ٹیکنیک استعمال کی۔ انہوں نے مریض کی کھوپڑی کے پاس سے ہی پٹھے یعنی مسل کے 2 چھوٹے ٹکڑے کاٹے اور انہیں بڑی مہارت سے پھٹی ہوئی رگ کے دونوں سروں پر لگا دیا۔ خون بہنا فوراً رک گیا۔ یہ کوئی عام ٹیکنیک نہیں تھی، مطلب ایسی چیز نہیں جو آپ کو سرجری کی کتابوں میں آسانی سے مل جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ عین اس وقت انہیں یہ کیسے سوجھا؟ یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب جیسا آپ نے کہا صرف میڈیکل اسکول کی پڑھائی میں نہیں ہے۔ ایبرسولٹ کی اس فوری اور کامیاب کارروائی کے پیچھے وہ خود بھی بتاتے ہیں 2 اہم چیزیں تھیں۔ پہلی چیز تھی غور و فکر یعنی ریفلیکشن۔ وہ اپنی سرجریز کے بعد خاص طور پر جہاں کوئی مشکل پیش آئی ہو بیٹھ کر سوچتے تھے کہ بھئی اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ٹانکے لگانا، کیا سوئی سے بڑا ٹانکا بہتر تھا یا چھوٹا؟ کیا ٹانکے زیادہ قریب ہونے چاہیے تھے؟ وہ ان چیزوں کی ذہنی مشق کرتے تھے۔ اور دوسری اہم چیز تھی بازیافت اور مشق یعنی ریٹریول پریکٹس، معلومات کو حافظے سے نکالنا اور اسے استعمال کرنا۔ انہوں نے ایمرجنسی کے لیے جو ضروری اقدامات تھے، وہ جو ABCD کی چیک لسٹ تھی، اسے صرف یاد نہیں کیا بلکہ اس کی اتنی بار ذہنی اور عملی مشق کی کہ وہ ایک آپ کہہ لیں اضطراری رد عمل بن گیا، ریفلیکسو ایکشن۔ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، جب تک آپ اس عمل کو بار بار یاد نہیں کرتے یہ اضطراری نہیں بنے گا۔ وہ اس کا موازنہ کرتے ہیں ریس کار ڈرائیور سے یا کوارٹر بیک سے۔ انہیں بھی تو خطرناک صورتحال میں سوچنے سے پہلے ہی رد عمل دینا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بار بار یاد کرنا، بار بار مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ پٹھوں والی تکنیک بھی اسی غور و فکر اور بار بار کی بازیافتی کی مشق کا نتیجہ تھی، جو ضرورت پڑنے پر خود بخود ذہن میں آ گئی۔ اچھا، یعنی یہ صرف علم ہونا کافی نہیں، بلکہ اس علم کو اتنا پکا کرنا کہ وہ صحیح وقت پر بغیر سوچے سمجھے کام آ جائے۔ یہ تو پھر صرف سرجری کی بات نہیں رہی، یہ تو زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہ اصول ہر جگہ کارآمد ہے۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ کیا آپ دباؤ میں ضرورت کے وقت اس علم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایبرسولٹ کا یہ تجربہ دراصل ایک بڑے نفسیاتی اصول کی بہترین مثال ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ ایفیکٹ، یا شاید بہتر کہیں بازیافت کی مشق، ریٹریول پریکٹس۔
اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے لیکن گہرا ہے، وہ یہ کہ معلومات کو اپنے حافظے سے نکالنے کا عمل یعنی اسے یاد کرنے کی کوشش خود سیکھنے کو مضبوط کرتی ہے، اسے زیادہ دیرپا بناتی ہے۔ اچھا، تو یہ ٹیسٹ یا کوئز صرف یہ جاننے کے لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا یاد ہے، بلکہ ٹیسٹ دینے کا جو عمل ہے وہ خود یادداشت کو پکا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور بہت تیزی سے بھولتے ہیں۔ ماہرین نفسیات تو 1885 سے بھولنے کے منحنی خطوط یعنی فرگیٹنگ کروز پر تحقیق کر رہے ہیں، اور عام نتیجہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ نیا پڑھتے یا سنتے ہیں اس کا تقریباً 70% حصہ بہت جلد بھول جاتے ہیں، شاید چند دنوں یا ہفتوں میں ہی، اور باقی 30% بھی وقت کے ساتھ دھندلاتا جاتا ہے۔ تو سیکھنے کو مؤثر بنانے کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس بھولنے کے قدرتی عمل کو روکا جائے یا کم از کم سست کیا جائے۔ بازیافت کی مشق یعنی یاد کرنے کی کوشش بالکل یہی کام کرتی ہے۔ تو یہ ایسے ہوا جیسے یادداشت کے کسی دھاگے پر گرا لگانا۔ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو ایک گرا لگ گئی، اور جتنی بار آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرا اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے، شاید اس میں ایک اور بل پڑ جاتا ہے، وہ اور پکی ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، اور یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ ارسطو نے بھی صدیوں پہلے لکھا تھا کہ کسی چیز کو بار بار یاد کرنے کی مشق یادداشت کو مضبوط کرتی ہے۔ فرانسس بیکن جیسے مفکر نے بھی اس کی اہمیت بتائی ہے، لیکن جو جدید نفسیاتی تحقیق ہے اس نے نہ صرف اس کی تصدیق کی ہے بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ کیسے اور کیوں کام کرتا ہے۔ چند مثالیں دیکھیں۔ 1917 کی ایک تحقیق ہے، اسکول کے بچوں نے کچھ مختصر سوانح عمریاں پڑھیں۔ جن بچوں نے پڑھنے کے دوران کچھ وقت خاموشی سے جو پڑھا تھا اسے ذہن میں دہرایا یعنی بازیافت کی، ان کی یادداشت ان بچوں سے کہیں بہتر تھی جو صرف بار بار پڑھتے رہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ بہترین نتائج ان کے تھے جنہوں نے تقریباً 60% وقت پڑھنے کے بجائے یاد کرنے کی کوشش پر لگایا۔ 60% وقت صرف یاد کرنے کی کوشش پر؟ جی ہاں۔ پھر 1939 میں آئیووا میں ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی، 3000 سے زیادہ چھٹی جماعت کے بچوں پر۔ اس سے پتا چلا کہ صرف ایک بار ٹیسٹ دینے سے بھی بھولنے کا عمل کافی حد تک رک گیا۔ جن بچوں نے پہلا ٹیسٹ دیا تھا، بعد کے ٹیسٹوں میں ان کے سکورز ان بچوں کے مقابلے میں بہت کم گرے جنہوں نے پہلا ٹیسٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا۔ اور پھر 1978 کی ایک کلاسک تحقیق ہے، اس نے امتحان سے فوراً پہلے رٹا لگانے یعنی کریمنگ کا موازنہ بازیافتہ کی مشق سے کیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ فوری ٹیسٹ میں تو رٹا لگانے والوں کے نمبر تھوڑے بہتر آئے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جی، لیکن وہ بھولے بھی اتنی ہی تیزی سے۔ 2 دن بعد جب دوبارہ ٹیسٹ لیا تو رٹا لگانے والوں کو پہلے ٹیسٹ میں یاد کی گئی معلومات کا 50% بھول چکا تھا۔ آدھا؟ جی 50%، جبکہ جنہوں نے بازیافتہ کی مشق کی تھی وہ صرف 13% بھولے تھے۔ 13%، یعنی بازیافتہ سے سیکھا ہوا علم کہیں زیادہ پائیدار تھا۔ بالکل، بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی جلدی یاد کرنے کے لیے رٹا شاید وقتی طور پہ کام کر جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم دیر تک ساتھ رہے تو بازیافت کی مشق ہی بہتر ہے۔ اور ایک اور دلچسپ چیز ہے جنریشن ایفیکٹ۔ اگر آپ کو کسی جواب کو یاد کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے نا۔ کوشش کیسے؟ جیسے میں آپ کو کہوں فٹ، اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ بتائیں جو ایس سے شروع ہو اور ای پر ختم ہو۔ آپ سوچیں گے اور پھر کہیں گے شو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جوڑا فٹ شو آپ کو اس صورت میں زیادہ بہتر یاد رہے گا اگر میں آپ کو سیدھا سیدھا فٹ شو لکھا ہوا دکھا دوں۔ یعنی جواب کو خود سے جنریٹ کرنے کی جو کوشش ہے، بھلے وہ معمولی سی ہو، وہ یادداشت کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، کوشش جتنی زیادہ، یادداشت اتنی پکی۔ بالکل، اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر بازیافت کی مشق فوراً کرنے کے بجائے تھوڑے وقفے کے بعد کی جائے یعنی اسپیسنگ ہو تو یہ اور بھی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ وقفہ دینے سے؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وقفے کے بعد یاد کرنے میں زیادہ ذہنی کوشش لگتی ہے، بھولنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے تو اسے واپس لانے میں زیادہ محنت ہوتی ہے، اور وہی محنت فائدہ دیتی ہے۔ یہ سب باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، خاص طور پر وہ کوشش والی بات کہ جو چیز مشکل لگتی ہے وہی زیادہ فائدے مند ہے۔
لیکن یہ تو زیادہ تر لیبوریٹری یا کنٹرولڈ ماحول کی تحقیقات لگ رہی ہیں۔ کیا یہ اصول حقیقی دنیا میں جیسے ایک عام سکول کے کلاس روم میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور خوش قسمتی سے اس پر بھی تحقیق موجود ہے۔ ایلینوائے کے کولمبیا مڈل اسکول میں 2005 میں ایک بہت اچھی تحقیق کی گئی۔ اس میں 6 اور 8ویں جماعت کے سوشل سٹڈیز اور سائنس کے طلبہ شامل تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو بھی مواد پڑھایا جاتا تھا اس کے تقریباً 1/3 حصے پر انہوں نے بغیر گریڈ والے چھوٹے چھوٹے کوئز لیے، کلکرز استعمال کرتے ہوئے۔ یہ کوئز کبھی سبق سے پہلے، کبھی فوراً بعد اور کبھی یونٹ امتحان سے 24 گھنٹے پہلے لیے گئے۔ مقصد صرف بازیاب کی مشق کروانا تھا۔ اچھا، یعنی گریڈ کا ڈر نہیں تھا، صرف پریکٹس۔ پیش کیا گیا یعنی ری اسٹڈی، تاکہ دیکھیں کہ کیا صرف دوبارہ دیکھ لینا کافی ہے، اور باقی 1/3 مواد کو صرف معمول کے مطابق ایک بار پڑھایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور نتائج کیسے رہے؟ کیا فرق پڑا اس کوئزنگ سے؟ نتائج بہت شاندار تھے۔ جن حصوں پر کوئز لیے گئے تھے ان پر طلباء نے یونٹ امتحانات میں اوسطاً پورا 1 گریڈ لیول بہتر کارکردگی دکھائی۔ پورے 1 گریڈ لیول، اے کی بجائے بی یا بی کی بجائے سی جیسا فرق؟ جی ہاں، مثال کے طور پر 8ویں جماعت کی سائنس کلاس میں جن ٹاپکس پر کوئز ہوئے تھے ان پر اوسط اسکور 92% تھا، یعنی A-، جبکہ جن پر کوئز نہیں ہوئے تھے یا صرف دوبارہ پڑھایا گیا تھا ان پر اوسط اسکور 79% تھا، یعنی C+۔ باپ رے، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور صرف مواد کو دوبارہ پڑھنا یا دیکھنا یعنی ری اسٹڈی بالکل مددگار ثابت نہیں ہوا، اور سب سے اہم بات، یہ فائدہ صرف وقتی نہیں تھا۔ 8 مہینے بعد جو سالانہ امتحانات ہوئے ان میں بھی یہ فرق برقرار رہا۔ 8 مہینے بعد بھی؟ یہ تو واقعی متاثر کن ہے۔ اسکول انتظامیہ کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ انہیں فکر نہیں ہوئی کہ بچے صرف رٹا لگا رہے ہیں؟ شروع میں پرنسپل راجر چیمبرلن تھوڑے محتاط تھے۔ انہیں یہی فکر تھی کہ کہیں یہ طریقہ محض رٹا لگانے کو فروغ نہ دے۔ ان کا مقصد تو تھا طلبہ میں اعلیٰ سطحی سوچ پیدا کرنا، تجزیہ کرنا، نئی چیزیں بنانا، علم کا اطلاق کرنا۔ لیکن جب انہوں نے یہ نتائج دیکھے تو وہ قائل ہو گئے کہ بنیادی علم کی یہ مضبوطی دراصل ان اعلیٰ ذہنی مہارتوں کے لیے ایک لازمی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ طلبہ نے بھی اسے پسند کیا۔ ایک سروے میں 89% طلبہ نے کہا کہ انہیں لگا کہ ان کوئزز سے ان کے سیکھنے میں بہتری آئی۔ اچھا، اور 64% نے یہ بھی کہا کہ اس سے ان کا امتحانات کا خوف کم ہوا۔ یہ تو بہت مثبت فیڈ بیک ہے۔ کوئی اور مثال ہے، شاید یونیورسٹی کی سطح پر؟ ہاں، واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہے اینڈریو سوبل۔ ان کا تجربہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کی ایک بڑی لیکچر کلاس تھی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی، اور انہیں مسئلہ تھا کہ طلبہ کلاس میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو 35% تک غیر حاضر رہتے تھے۔ اوہ، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، تو پہلی کوشش میں انہوں نے حاضری بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ مڈ ٹرم اور فائنل امتحان ختم کر دیے اور ان کی جگہ اچانک لیے جانے والے کوئز رکھ دیے، پاپ کوئزز۔ اچھا، سرپرائز ٹیسٹ؟ ہاں، نتیجہ کیا نکلا؟ طلبہ نے اس سے سخت نفرت کی، بہت سے کورس چھوڑ گئے، اور جو رہے ان کے گریڈز میں بہت زیادہ فرق آ گیا، کچھ کے بہت اچھے، کچھ کے بہت برے۔ ان کے ٹیچنگ ریویوز بھی خراب ہو گئے۔ اوہو، یہ تو الٹا پڑ گیا۔ بالکل۔ پھر کچھ سال بعد جب انہوں نے بازیافتی کی مشق کے فوائد کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے طریقہ بدلا۔ انہوں نے پھر سے 9 کوئز رکھے، لیکن اس بار وہ شیڈیول تھے، یعنی طلبہ کو ان کی تاریخیں پہلے سے معلوم تھی۔ کوئی مڈ ٹرم یا فائنل اب بھی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی پہلے سے بتا کر کوئز لیے۔ جی۔ نتیجہ؟ حاضری ڈرامائی طور پر بہتر ہوئی، کورس میں داخلے بڑھے، اور سب سے اہم بات، پروفیسر سوبل کے مطابق کلاس میں ہونے والی بحث اور طلباء کے تحریری کام کا معیار اتنا بہتر ہو گیا کہ وہ ان کی اعلیٰ سطح کی چھوٹی کلاسز کے معیار کے برابر آ گیا۔ صرف کوئز کا طریقہ کار بدلنے سے، اچانک کی بجائے شیڈیولڈ کرنے سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا؟ یہ تو حیران کن ہے۔ بالکل، یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ بازیافتی کی مشق مختلف عمروں اور مضامین میں کارآمد ہے، اور سوبل کا تجربہ خاص طور پر یہ دکھاتا ہے کہ کیسے سکھایا جا رہا ہے، یعنی سیکھنے کا طریقہ کار وہ خود مواد جتنا یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ شیڈیولڈ،
کم خطرے والے کوئز زیادہ قابل قبول اور مؤثر ثابت ہوئے ان اچانک زیادہ دباؤ والے کوئز کے مقابلے میں۔ سوبل نے خود یہ نتیجہ نکالا کہ وہ کتنے ہی اچھے استاد کیوں نہ ہوں، ان کی پڑھائی طلباء کے سیکھنے کا صرف ایک حصہ ہے۔ جس طرح وہ سیکھنے کے عمل کو منظم کرتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم بازیافت کی مشق کو مزید مؤثر بنانا چاہیں تو تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی خاص باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں، تحقیق کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک تو ہے فیڈ بیک۔ اگر طالب علم کوئز میں غلط جواب دیتا ہے تو اسے صحیح جواب کا فیڈ بیک ملنا یادداشت کو مزید پکا کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ شواہد بتاتے ہیں کہ فیڈ بیک فوراً ملنے کے بجائے اگر تھوڑی تاخیر سے ملے تو یہ طویل مدتی یادداشت کے لیے شاید بہتر ہو۔ تاخیر سے؟ یہ کیوں؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ تاخیر سے ملنے والا فیڈ بیک طالب علم کو جواب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں زیادہ کوشش لگتی ہے اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے ٹیسٹ کی قسم۔ وہ ٹیسٹ جن میں آپ کو جواب خود سے پیدا کرنا پڑتا ہے، جیسے مضمون لکھنا، مختصر جواب دینا یا فلیش کارڈز استعمال کرنا جس میں آپ جواب دیکھے بغیر یاد کرتے ہیں، وہ ان ٹیسٹوں سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جن میں آپ کو صرف جواب پہچاننا ہوتا ہے، جیسے ملٹیپل چوائس یا صحیح غلط۔ اچھا، یعنی ریکال بہتر ہے ریکگنیشن سے؟ جی، غالباً وجہ وہی ہے، جواب خود سے نکالنے میں زیادہ ذہنی کوشش لگتی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ بیکار ہیں۔ جیسا کہ کولمبیا اسکول کی مثال میں ہم نے دیکھا، وہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ بنیادی اصول وہی ہے، بازیافتی کے لیے جتنی زیادہ کوشش درکار ہوگی اتنا ہی سیکھنے کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور تیسری بات ہے تعدد یعنی فریکوینسی۔ جتنی زیادہ بار آپ بازیافتی کی مشق کریں گے اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کلاس میں لیا گیا صرف ایک ٹیسٹ بھی فائنل امتحان کے سکورز کو بہتر بنا سکتا ہے، اور ٹیسٹوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کولمبیا اسکول میں ہر موضوع پر 3 بار کوئزنگ کی گئی تھی، جس کے نتائج ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ طریقہ اتنا زیادہ مؤثر ہے تو پھر زیادہ لوگ، خاص طور پر طلباء، اس سے اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم میں سے اکثر تو اب بھی بار بار کتاب یا نوٹس پڑھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو لا علمی ہے۔ زیادہ تر طلباء کو اس طریقے کی افادیت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ایک سروے میں کالج کے صرف 11% طلباء نے کہا کہ وہ خود کو ٹیسٹ کرنے کی حکمت عملی باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ صرف 11%؟ جی، اور جو کرتے بھی ہیں وہ اکثر اسے صرف یہ جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ انہیں کیا نہیں آتا، تاکہ وہ اس حصے کو دوبارہ پڑھ سکیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یاد کرنے کی کوشش کا عمل خود سیکھنے کو مضبوط بنا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بار بار پڑھنا یعنی ری ریڈنگ آسان محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں تو وہ جانی پہچانی لگنے لگتی ہے۔ ایک روانی فلوئنسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس روانی یا واقفیت کو غلطی سے مہارت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مہارت کا غلط احساس، illusion of competence، یا آپ کہہ لیں خود اعتمادی کی زیادتی، اوور کانفیڈنس۔ اچھا، یعنی لگتا ہے کہ ہمیں آ گیا، حالانکہ آیا نہیں ہوتا۔ بالکل، جبکہ بازیافت کی مشق یعنی خود سے سوال پوچھنا یا یاد کرنے کی کوشش کرنا زیادہ محنت طلب محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہی محنت اسے زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ بار بار پڑھنا ایک طرح سے آرام دہ راستہ لگتا ہے، چاہے اس کا فائدہ کم ہو، اور خود کو جانچنا تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنی کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے علاوہ بازیافت کی مشق کے کچھ بالواسطہ فوائد بھی ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کولمبیا اسکول اور پروفیسر سوبل کی کلاس کی مثالوں میں دیکھا۔ اس سے کلاس میں حاضری بہتر ہوتی ہے، طلباء اکثر کلاس سے پہلے پڑھ کر آنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کلاس کے دوران ان کی توجہ بہتر رہتی ہے، انہیں اپنی سمجھ کا بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کمزور ہیں اور انہیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ کم خطرے والے باقاعدہ ٹیسٹوں سے امتحان کا بڑا خوف بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ جی، اور یہ صرف رٹے بازی نہیں ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ بازیافت کی مشق علم کو نئے حالات یا نئے مسائل پر لاگو کرنے یعنی ٹرانسفر آف لرننگ میں بھی مدد دیتی ہے،
اور متعلقہ مگر براہ راست ٹیسٹ نہ کیے گئے مواد کو یاد رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ بازیافت کی مشق یعنی معلومات کو فعال طور پر اپنے حافظے سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ بھولنے کے قدرتی عمل کا مقابلہ کرنے اور ایک دیر پا قابل استعمال علم تخلیق کرنے کا ایک انتہائی طاقتور اور سائنسی طور پر ثابت شدہ طریقہ ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کو شاید تھوڑا زیادہ محنت طلب ضرور بناتا ہے، لیکن یہی کوشش اسے بار بار پڑھنے جیسے آسان مگر کم مؤثر طریقوں سے کہیں زیادہ نتیجہ خیز بناتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ جو ذرائع ہم نے دیکھے ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بازیافت کی مشق علم کو اس طرح ہمارے ذہن میں بٹھا سکتی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر تقریباً اضطراری طور پر دستیاب ہو، جیسا کہ ہم نے سرجن ایبرزولٹ کے معاملے میں دیکھا۔ اور یہی مشق اس بنیادی علم کو بھی مضبوط کرتی ہے جو پیچیدہ سوچ، تجزیہ اور مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ کولمبیا مڈل اسکول کے طلباء کے بہتر نتائج سے ظاہر ہوا۔ یاد ہے پرنسپل چیمبرلین کا خیال؟ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ علم کی مضبوط بنیاد ہی طلباء کو تجزیہ، ترکیب اور اطلاق جیسی اعلیٰ سطحی مہارتوں تک زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ گفتگو کے اختتام پر ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ اس ہفتے جب آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہوں، چاہے وہ دفتر کے کام سے متعلق ہو، اپنی پڑھائی کا کوئی موضوع ہو یا محض کوئی نئی دلچسپی کی چیز ہو، کیا آپ شعوری طور پر کوشش طلب بازیافت کو اپنے سیکھنے کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی مضمون پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے اس کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں یاد کرنے یا لکھنے کی کوشش کرنا، یا جو کچھ سیکھا ہے اسے کسی دوست یا ساتھی کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ بازیافت کا کون سا ایسا چھوٹا سا مگر کوشش طلب عمل ہو سکتا ہے جو آپ کے سیکھے ہوئے علم کو واقعی پائیدار بنا دے؟